جا کے عبادت کرنا کہاں سے نکلا ہے؟ آپ دیکھیں حضرت امام حسن بصری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کتنے قریب ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تربیت حاصل کی، وہاں پیدا ہوئے، اور اتنا عہد رسالت اور عہد صحابہ کے قریب ہونے کے باوجود وہ اس چلے کے قائل ہیں اور اپنے شاگردوں سے یہ چلہ اور یہ ریاضت کروا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ احادیث پاک میں بہت سی دلالات ہمیں اس بات کی ملتی ہیں کہ خلوت میں جانا، ریاضت اور مجاہدہ کرنا یہ صوفیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبوت کا باقاعدہ اعلان کرنے سے پہلے حبب الیہ الخلا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خلوت محبوب کر دی گئی کہ آپ تنہائی میں رہنا پسند کرتے اور اپنے گھر سے کچھ کھانا ساتھ لے کے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں کئی راتوں تک رہ کے عبادت کرتے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے، تفکر کرتے، غور و فکر میں مشغول رہتے اور مناجات میں مشغول رہتے۔ تو غار حرا سے اس چلے کی سند نکلی ہے اور غار حرا سے اس کا استناد ہے کہ جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلوت میں قیام فرمایا تو صوفیاء کرام بھی اپنی زندگی کے کسی حصے میں اس خلوت کو اپناتے ہیں۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں اس خلوت کی حکمت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پہلے تنہائی کی ناگن دستی ہے برسوں، پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے، کہ انسان پہلے خلوت میں بیٹھنا پڑتا ہے اور اپنے گناہوں پہ غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا مراقبہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب انسان اپنے نفس پہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے پھر اس کو مخلوق کے اندر بیٹھ کے پھر اسے جو ہے وہ اس کا فیض آگے جاری ہوتا ہے۔ اور اس میں پڑھ رہا تھا 3 جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 40 دن کے مجاہدے کا مختلف اشارات میں ذکر فرمایا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی شریف میں ہے، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے یعنی نفاق سے اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے اور وہ صاحب ترتیب نمازی بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاۃ، کہ جس نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کی، اور ساتھ فرمایا شرط یہ ہے لم تفتہ منہا صلاۃ، کہ ان 40 نمازوں میں سے کسی نماز کا ناغا نہ ہوا، کوئی اس سے چھوٹ نہ گئی، اور اس نے مسلسل 8 دنوں میں 40 نمازیں پوری کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 برئ من النفاق، نفاق کے جراثیم اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا نجی من عذاب القبر، عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے، وبرئ من النار، اور اس کو آگ سے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی مبشرات ہیں، اور اسی سے صوفیاء کرام نے 40 دن کے اس چلے کی روایت کو اختیار